اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ مزمل کا عمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ طاقت والا عمل ہے۔ اس عمل کو صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ اس ایک دفعہ کے کرنے سے آپ کی زندگی میں ایسا سکون آ جائے گا کہ آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل میں آپ کے پاس کوئی ایک میٹھی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ یہ دم کریں گے۔ اب اس میٹھی چیز کی جو کیمسٹری ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گا۔ آپ کسی بھی چیز کو جب کھاتے ہیں تو وہ آپ کے اندر جا کے ایک کیمیکل ری ایکشن پیدا کرتی ہے۔ وہ کیمیکل ری ایکشن آپ کے بلڈ کے ذریعے آپ کے دماغ تک جاتا ہے اور آپ پھر ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسی اس چیز کی کیمسٹری ہوتی ہے، اس چیز کی بانڈنگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر یہ سورہ مزمل والا عمل کرتے ہیں تو اس چیز کی ساری بانڈنگ ایک پازیٹیو کیمسٹری کے اندر چینج ہو جاتی ہیں، اور وہ پازیٹیو کیمسٹری اور وہ پازیٹیو بانڈنگز آپ کے بلڈ کے ذریعے آپ کے دل اور آپ کے دماغ تک جاتی ہیں۔ یہ جس کو بھی آپ کھلانا چاہتے ہیں اس شخص کے دل اور دماغ تک جاتی ہیں۔ اس پاورفل عمل سے بیوی اپنے شوہر یا شوہر اپنی ناراض بیوی کو راضی کر سکتا ہے۔ اگر دو بھائیوں یا بہنوں میں لڑائی یا ناراضگی ہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے افسر یا حاکم سے کوئی جائز کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل بہت زیادہ اثر والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اس چینل پر اس طرح کے وظائف فی سبیل اللہ بتائے جاتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کے مطابق وظائف اور عمل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بیان فرمائیں۔ آپ کے تمام تر مسائل کا حل انشاءاللہ فی سبیل اللہ بتایا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین کرام، یہ عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کیا سہانا ٹائم ہوتا ہے وہ، اس وقت اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آپ جب نماز عشاء ادا کرتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ یہ عمل گھر میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ دو میاں بیوی دونوں آپس میں ناراض ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہونا چاہتا تو کوئی تیسرا بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ دو بھائی یا دو بہنیں یا بھائی بہن یا کوئی بھی رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو رشتے کے لیے راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا بیٹا کہیں رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تو وہ ماں یا وہ دکھی باپ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ وہاں پہ بھی جا کے ان کے گھر کے اندر یہ چیز ان کو کھلا کے ان سے اپنی بات منوا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رہے، یہ عمل ایک پازیٹیو انرجی والا عمل ہے۔ اس میں آپ ہمیشہ جائز کام لازمی رکھیں مائنڈ کے اندر۔ اگر آپ کسی ناجائز یا حرام یا شریعت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل کبھی بھی اثر نہیں کرے گا اور ہو سکتا ہے الٹا اثر کرے۔ تو طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل کو 21 بار پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلا دیں۔ اگر شوہر آپ سے ناراض ہے تو شوہر کو کھلا دیں، بیوی ناراض ہے تو بیوی کو کھلا دیں، یا جس شخص سے جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو کھلا دیں۔ ایک ہی دفعہ کے عمل سے، صرف ایک دفعہ کے عمل سے شوہر کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، یا پھر گھر کا کوئی تیسرا شخص بھی عمل کر سکتا ہے
کہ وہ میٹھی چیز دونوں میاں بیوی کو کھلا دے تو ان کی آپس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کا سب سے جو خوشی والا عمل ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی اور لڑائی ہے۔ اسی طرح اگر دو سگے بھائیوں یا بہنوں میں ناراضگی ہے تو بھی کوئی ان میں سے ایک یا کوئی تیسرا بندہ یہ عمل کر کے ان کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ایک فرد بھی 21 دفعہ پڑھ سکتا ہے اور سارے گھر کے افراد بیٹھ کر بھی اس کو 21 بار پڑھ لیں تو بھی یہ عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کہیں رشتہ کرنے کا ارادہ ہے یا وہ راضی نہیں ہو رہے اور وہ عمل کر کے میٹھی چیز اس گھر کے سربراہ کو کھلا دیں تو بھی آپ کا کام بن جائے گا۔ کسی افسر یا حاکم سے کوئی اپنا جائز مطالبہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ کسی غیر شرعی یا ناجائز کام کے لیے ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی کیمسٹری خود بتائے گی کہ وہ کیسے اسیری دنیا کے اندر جا کے ایک ہلچل پیدا کرتی ہے اور کس طرح وہ اس شخص کے اندر ایک پازیٹیو انرجی کو بوسٹ کرتی ہے، کس طرح اللہ پاک کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور کس طرح اللہ پاک کی رحمت اس کو آپ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔